السلام علیکم دوستو صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچہ کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلہ کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کیں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور بارہ سنگوں کا شکار کرتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلا گزر رہا تھا، جہاں دشمن قبیلہ کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر تموجن بالکل نہیں ڈرا، بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہو گیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولون کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تموجن اور اس کے قبیلہ پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کا ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار ترغاتائی تھا اس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تموجن اور اس کے قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تموجن کی بدقسمتی کہ وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغاتائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تموجن کو ایک خیمہ میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے خیمے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ تموجن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تموجن ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہے، لہٰذا اسے قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ دوستو، اس طرح تموجن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں اور لشکر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثناء میں صحرائے گوپی کے شمالی علاقے کے ایک قبیلہ تائی جوت جس کے سردار کا نام تپرغاتائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ کے ابتدا ہی میں تپرغاتائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپرغاتائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا، تائی جوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے۔
لہٰذا چین پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ان تینوں قبیلوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنا فرمانبردار بنا لیا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ دوستو، چین پر اس وقت قین خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپہ سالاروں کو جب اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے چاروں بیٹوں چوچی، چغتائی، اوغدائی اور تولائی کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصیلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھیں فتح کر لیا۔ دوستو، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے رکھا، جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے چاروں لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھیں اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیتا، مال و اسباب اور جوان مرد و عورتوں کو غلام اور کنیزوں کے طور پر قبضہ میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلمان سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاں قیمتی تحائف کے ساتھ قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تحائف لے کر جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کو دونوں سلطنتوں میں آنا جانا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ دوستو، منگولوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اطرار کے مقام پر پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا تو وہاں کا حاکم انال جو سلطان کا ماموں تھا ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلہ کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سرحد پر روک لیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا
کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھیں۔ چنانچہ اس نے اس قافلہ کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان کو کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے، لیکن چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے ایک قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام حاکم مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی کمان اپنے 4 بیٹوں کے سپرد کر دی۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے علاقے سے نکل کر سلطنت کے ایک شہر جند پہنچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے جوچی اور ایک بہترین سالار کو 1 لاکھ سپاہیوں کو لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا۔ جوچی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس علاقے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اس سے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کا بیٹا اپنے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا ہے تو اسے بے حد غصہ آیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے سپاہی جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، لیکن منگول سپاہی بھی چین میں مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سلطان کے مقابلے میں زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کے سپاہیوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سلطان کے لشکر کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے اس کے درمیانی حصہ کی طرف چلے گئے۔ سلطان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان کو شکست ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور منگولوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور چنگیز خان کا بیٹا جوچی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں سلطان کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ منگول دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نڈر اور جری ہیں اور بے خوفی سے حملہ آور ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ منگولوں سے نہیں لڑے گا۔ دوستو، منگولوں کا خوف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہو گیا کہ وہ بجائے اس کے کہ چنگیز خان کے مزید حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید جنگی منصوبہ بندی کرتا، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا۔
اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان کے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ اپنے تمام لشکر کو لے کر سمرقند پہنچ گیا، حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد اس وقت 4 لاکھ کے قریب تھی۔ دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے لشکر کو اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لشکر میں سے اس نے 60,000 کا لشکر اپنے ماموں اینال کی طرف روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حملہ آور ہوا تھا۔ 30,000 کا لشکر اس نے بخارا کی طرف اور تقریباً 2 لاکھ کا لشکر سمرقند کی حفاظت کے لیے متعین کر کے باقی لشکر اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی جنگی طاقت کو کمزور اور منتشر کر لیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات مل رہی تھیں کہ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاء الدین خوارزم اپنے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنے 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر اور کبھی کسی شہر منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا۔ سلطان کے ذہن میں منگولوں کا اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس نے نہ تو اپنے سپہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ چنانچہ سلطان ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا اس قلعہ تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے قلعہ پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کر دیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی تو شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار رہ کر وہ مر گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کی ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے بیٹے اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کریں۔ سلطان جلال الدین کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے چنگیز خان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصہ کا لشکر سلطان نے اپنے پاس رکھا۔ دائیں اور بائیں جانب کے حصے کا لشکر اپنے 2 سپہ سالاروں سیف الدین اور امین الملک، جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، ان کی کمان میں دے کر بروان شہر کے باہر کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ چنگیز خان نے آتے ہی مسلمانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تکبیر بلند کی اور پوری قوت سے منگولوں سے ٹکرا گیا۔ بروانی شہر کے گرد و نواح کے میدان میں سارا دن منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ آخر چنگیز خان اور اس کا لشکر جلال الدین کے سپاہیوں کے سخت حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب منگول بھاگے تو اس وقت سلطان جلال الدین کے جوش اور جذبے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مسلمانوں نے چنگیز خان کے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں چنگیز خان کی یہ ایک بہت بڑی شکست تھی۔ چنگیز خان کی اس شکست کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ سلطان کے لشکر کے دونوں سپہ سالاروں امین الملک اور سیف الدین کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی وجہ سے تکرار شروع ہو گئی، جو اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ امین الملک نے غصے میں آ کر گھوڑے کا چابک سیف الدین کے سر پر دے مارا، جس کی شکایت سیف الدین نے سلطان جلال الدین سے کی۔ سلطان کشمکش میں پڑ گیا کیونکہ ان دونوں کے ماتحت کافی بڑے لشکر تھے۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموش رہنے میں مصلحت جانی۔ سلطان کی خاموشی سے سیف الدین کو دلی رنج ہوا۔ اس نے اپنے حصے کے لشکر سے کہا کہ ہم اب امین الملک کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم واپس جائیں گے۔
سیف الدین کے اس فیصلے کا علم جب سلطان کو ہوا تو اس نے اسے سمجھایا کہ اگر ہم نے نا اتفاقی سے کام لیا تو منگول ہم پر قابو پا لیں گے۔ ہمارے اتفاق کی وجہ سے ہم نے منگولوں کو شکستیں دی ہیں۔ سلطان کے سمجھانے پر اس وقت تو سیف الدین خاموش رہا، لیکن جب رات کو سب سو گئے تو سیف الدین اپنے لشکر کے ہمراہ سلطان جلال الدین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطان جلال الدین کو سیف الدین کے یوں چلے جانے کا بڑا ملال ہوا۔ چنگیز خان جلال الدین سے شکست کھانے کے بعد بڑے غصے اور غضب کی حالت میں تھا اور مناسب موقع کی انتظار میں تھا تاکہ جلال الدین پر حملہ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے۔ اس کے مخبروں نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ سلطان کا ایک بہترین سپہ سالار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان سے الگ ہو گیا ہے تو چنگیز خان نے سوچا کہ اسے سلطان جلال الدین پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے پورے لشکر کو جمع کیا اور سلطان کی طرف بڑھا۔ ادھر سلطان جلال الدین کے مخبر بھی اسے چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ سلطان بھی چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کو اب ایسی شکست دے کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے، لیکن سلطان جلال الدین کے لیے دشواری یہ تھی کہ پہلے اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا، لیکن سیف الدین کی علیحدگی نے مسلمانوں کی طاقت کو نقصان پہنچایا تھا۔ سلطان جلال الدین کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے لشکر کی اس کمی کو پورا کرے، لیکن حالات دن بدن دشوار ہو رہے تھے۔ منگول لشکر چاروں طرف سے سلطان کا گھیراؤ کرتے جا رہے تھے۔ سلطان جلال الدین نے چنگیز خان پر آخری ضرب لگانے کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ کر ایک بڑے میدان کا انتخاب کیا۔ اس جگہ دریائے سندھ کا بہاؤ بہت تیز اور پانی اتنا گہرا تھا کہ دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مارکا کا دن آ پہنچا اور ایک دن صبح سویرے چنگیز خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میدان کے سامنے سے نمودار ہوا۔ سلطان جلال الدین نے دیکھا کہ چنگیز خان نے اس مرتبہ اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ پہلے وہ لشکر کے درمیانی حصہ میں رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا اور اپنے گرد اس نے 10,000 منگول سپاہی رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ جلال الدین کی دلیری اور شجاعت سے مرعوب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جلال الدین کسی بھی موقع پر جنگ میں کامیاب ہوا تو اس کی گردن ضرور قلم کر دے گا۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو آگے بڑھایا۔ نکارے پر چوٹ پڑی، علم بلند ہوئے اور فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے بائیں حصے کو امین الملک کی کمان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان اور منگول آپس میں ٹکرا گئے، گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان اور اس کے مجاہدوں نے منگولوں پر اس قدر جان توڑ اور زوردار حملہ کیا کہ منگول فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس موقع پر چنگیز خان کے بیٹوں کو غیرت آئی اور وہ اپنے لشکر لے کر ان کی مدد کو لپکے۔ امین الملک کا دستہ بھاگنے والے منگولوں کے تعاقب میں تھا اور یہی ان کی غلطی تھی، کیونکہ منگول ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے تھے۔ جب سلطان کے سپاہی تعاقب کرتے کرتے منگولوں کے لشکر میں کافی اندر چلے گئے تو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے منگولوں کے دستوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے امین الملک کے دستے میں شامل سپاہیوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ جنگ کا نقشہ پلٹنے لگا اور میدان جنگ کے اس حصے پر منگولوں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ چنگیز خان جو اپنی فوج کے درمیان پیچھے کی جانب کھڑا اپنی فوج کو لڑوا رہا تھا، سلطان جلال الدین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور انتقام سے خون اتر آیا۔ اسے دیکھ کر سلطان جلال الدین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یا تو منگولوں کو نیست و نابود کر دے گا یا خود اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دے گا، اور اس عزم کے ساتھ سلطان نے اپنے تمام لشکر کے ساتھ چنگیز خان پر زوردار حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین چنگیز خان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جب یہ دیکھا کہ سلطان منگول سپاہیوں کو کاٹتا ہوا اس پر حملہ آور ہو کر اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ حالانکہ سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد چنگیز خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ منگولوں کے لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے پاس
صرف 30,000 کا لشکر تھا، لیکن مسلمان جس سرفروشی اور جوش سے لڑ رہے تھے، چنگیز خان نے اندازہ لگایا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو جلال الدین اور اس کا لشکر لاکھوں منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور خود اس کی بھی گردن کاٹ دے گا۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے ایک سپہ سالار اور اس کے حصے کے لشکر کو علیحدہ کیا اور حکم دیا کہ وہ کسی طرح ان اونچی پہاڑیوں کو عبور کر کے نیچے اتر کر سلطان کی پشت پر یا اس کے بائیں جانب سے حملہ آور ہو جائیں۔ اس طرح سلطان جلال الدین پر جنگ کے 2 محاذ کھل جائیں گے اور وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکے گا۔ پہاڑ پر چڑھنے والا منگولوں کا یہ لشکر تعداد میں سلطان کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ یہ لشکر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا، جس میں منگولوں کے بہت سے سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک بھی ہوئے، لیکن یہ لشکر پہاڑ کی دوسری جانب اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سامنے سے چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے اور بائیں جانب سے پہاڑ سے نیچے اترنے والے لشکر نے اپنی پوری قوت سے سلطان جلال الدین پر حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین کو اندازہ تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے۔ منگول جس طرح سے اس پر 2 جانب سے حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس کے لشکر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اپنے لشکر کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس نے زوردار حملہ کیا تاکہ چنگیز خان کے لشکر کو پیچھے ہٹا کر اپنے لشکر کو دریائے سندھ کے کنارے کسی محفوظ مقام پر لے جائے۔ سلطان نے وقتی طور پر چنگیز خان کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا، لیکن جس وقت سلطان پیچھے دریا کی جانب ہٹا تو پیچھے سے منگول سپاہی سیلاب کی شکل میں اس کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور سلطان جلال الدین کے لشکر کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا۔ سلطان پیچھے ہٹتے ہٹتے جب دریائے سندھ کے بلند پہاڑی سلسلے کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے صرف 700 سپاہی بچے تھے۔ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو دیکھ کر سلطان پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب چنگیز خان پر قابو پانا ممکن نہیں۔ اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے تھکے ماندے گھوڑے اور ساتھیوں پر ڈالی، گھوڑے سے اترا اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے پیچھے اور دائیں بائیں ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بلند پہاڑ کے اوپر سے نیچے موت کی صورت میں بہتے ہوئے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ دوستو، ابھی چنگیز خان کو یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ سلطان جلال الدین اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود چکا ہے۔ جب مسلمان پسپا ہو گئے تو چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرو اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو ہر حال میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنگیز خان اپنے بیٹے اور سپہ سالاروں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتا جب دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا تو سلطان جلال الدین اس وقت دریا کی موجوں سے لڑتا ہوا دریائے سندھ پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنگیز خان بڑی حیرت اور عقیدت کے ساتھ سلطان جلال الدین کو دریا کی موجوں سے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر چنگیز خان سلطان جلال الدین کی بہادری اور جرأت مندی کی تعریف کرتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھا، وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ سلطان جلال الدین، جس کی باقاعدہ کوئی سلطنت اور فوج نہ تھی، لیکن منگول سپاہی اس سے مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ دوستو، اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے بہادر بیٹے کی بات مان لیتا اور اپنے لشکر کی کمان جلال الدین کو دے دیتا تو آج تاریخ میں چنگیز خان کا ذکر کہیں نہ ملتا۔ اگر ذکر ملتا بھی تو ایک پہاڑی سردار تموچن کا، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ چنگیز خان کافی عرصہ تک دریائے سندھ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے وہاں رکا رہا اور اس نے اپنے ایک سپہ سالار کی سرکردگی میں بہت بڑا لشکر ہندوستان میں بھیجا، جس نے مختلف جگہوں پر سلطان کو تلاش کیا لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ سلطان جلال الدین کی تلاش میں منگول لاہور اور ملتان پر بھی حملہ آور ہوئے اور یہاں بھی تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا، لیکن سلطان جلال الدین ان کے ہاتھ نہ لگا۔ چنگیز خان کی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ گرفتار کرنے کی حسرت زندگی بھر پوری نہ ہو سکی اور اس کا وہ لشکر جو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی تلاش میں بھیجا تھا ناکام و نامراد لوٹ آیا۔ دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ کے بعد چنگیز خان کو اپنا وطن یاد آنے لگا۔
چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف روانہ ہو گیا، جو دنیا کے بلند ترین صحرا گوپی کے پار تبت کے علاقے سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر تھا۔ روانگی سے قبل چنگیز خان نے مفتوحہ علاقوں میں اپنے صوبے دار اور گورنر مقرر کیے۔ اب تک کی جنگوں میں لوگوں کا ایک جمع افیر قیدیوں کی شکل میں منگول لشکر کے ساتھ گھسٹتا پھر رہا تھا۔ اس نے ان قیدیوں سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کر لیا اور تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنگیز خان کے اس حکم پر خوارزم کے شاہی حرم کی خواتین کے علاوہ ہر مرد و زن کو قتل کر دیا گیا۔ ان بدقسمت خواتین کو آخری مرتبہ اپنے وطن کی طرف دیکھنے اور آہ و بقا کا موقع دیا گیا۔ ان مقید خواتین میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون بھی شامل تھیں۔ اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی تمام خواتین کے ساتھ ننگے سارے اور ننگے پاؤں لشکر کے آگے آگے چلے اور تمام خواتین اپنی تباہی اور بربادی کا ماتم کرتی جائیں۔ خوارزم شاہ کی ماں، بیگمات اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک منگول تاریخ پر ایک سیاہ داغ ہے۔ بہرحال چنگیز خان جب دریائے سیہوں کے کنارے پہنچا، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ پہلی مرتبہ سلطنت خوارزم میں داخل ہوا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جو اس نے فتح کے دوران حاصل کیا تھا، اور اس وقت اس کے سر پر سلطان علاء الدین کا تاج تھا اور اس کے ہاتھ میں سلطان علاء الدین کا عصا تھا۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی دریائے سیہوں کے کنارے کئی دن تک فتح کا یہ جشن منانے کے بعد اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنگیز خان اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ چین کے وہ علاقے جو اب تک اس کے حملوں سے بچ گئے ہیں، ان پر حملہ کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ لیکن چنگیز خان کو دوبارہ چین پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کی مہلت نہ ملی، اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھکڑے میں لاد کر صحرائے گوپی کے پار اس کے مرکزی شہر قراقرم لایا گیا۔ راستے میں جس جگہ سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا ہے۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر قراقرم لائی گئی تو اسے دفن کرنے کے لیے صلاح و مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑے آرام کی جگہ ہے۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنے آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا، اور اس قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں اگائے، اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کے مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔